کلپ نمبر 217۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 140 سے 141 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ ترجمہ: اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جب وہ اس خبیث فعل میں مصروف ہوں تو ان کے پاس نہ بیٹھو، بلکہ حکم یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جاؤ ہی نہیں، اور اگر جانا پڑ جائے تو جب ہاتھ سے روکنا ممکن ہو تو ہاتھ سے روکو، اور اگر زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں اس حرکت سے نفرت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاؤ اور ان کی ہم نشینی ہرگز اختیار نہ کرو۔ کیونکہ جب قرآن، شریعت یا دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور اس کے باوجود کوئی آدمی وہاں بیٹھا رہے تو یا تو یہ خود اس فعل میں مبتلا ہو جائے گا یا ان کی صحبت کی نحوست سے متاثر ہوگا، یا کم از کم اتنا تو ثابت ہو ہی جائے گا کہ اس شخص کے دل میں بھی دین کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اللہ عز و جل، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید اور دین مبین سے محبت ہوتی تو جہاں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں ہرگز نہ بیٹھتا، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں آدمی کے پیارے کو برا کہا جائے وہاں وہ نہیں بیٹھتا۔ جیسے کسی کے ماں باپ کو جس جگہ گالی دی جائے وہاں بیٹھنا آدمی برداشت نہیں کر سکتا، تو جب ماں باپ کی توہین اور گالی والی جگہ پر بیٹھنا آدمی کو گوارا نہیں، تو جہاں اللہ تعالیٰ، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن و دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں کوئی مسلمان کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قدر ماں باپ کے بھی برابر نہیں ہے؟ بری صحبت کی مذمت۔ اس آیت سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو فلموں، ڈراموں، گانوں، تھیٹروں، دوستوں کی گپوں اور بد مذہبوں کی صحبتوں میں دین کا مذاق اڑاتا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر بھی وہاں بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں۔ بری صحبت کے بارے میں احادیث بکثرت ہیں، ان میں سے 5 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ساتھی سے بچ کہ تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا، یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں۔ نمبر 2، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نیک اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کے پاس مشک ہے اور دوسرا دھوکنی دھونک رہا ہے۔ مشک والا یا تو تجھے مشک ویسے ہی دے دے گا یا تو اس سے خرید لے گا، اور کچھ نہ صحیح تو خوشبو تو آئے گی، اور وہ دوسرا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی بد مذہب کو سلام کرے یا اس سے بکشادہ پیشانی ملے یا ایسی بات کے ساتھ اس سے پیش آئے جس میں اس کا دل خوش ہو تو اس نے اس چیز کی تحقیر کی جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اتاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان سے دور رہو اور وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ نمبر 4، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ مولانا معنوی قدس سرہ فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند، یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی
اور برے آدمی کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور جو تمہارے اوپر گردش زمانہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ملے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کے لیے فتح کا حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ تھے، اور کیا ہم نے مسلمانوں کو تم سے روکے نہ رکھا۔ تو اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو تم پر انتظار کرتے ہیں۔ یہاں منافقوں کی حالت کا بیان ہے کہ اے مسلمانوں، یہ منافق تمہارے اوپر گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، پھر اگر اللہ عز و جل کی طرف سے تمہیں فتح ملے تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، لہٰذا ہمیں بھی مال غنیمت دو، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ تھے کہ تمہیں پکڑ سکتے تھے، مگر پھر بھی ہم نے تمہیں نہ پکڑ کر تمہاری مدد کی، اور ہم نے مسلمانوں کو تم سے روکے رکھا، لہٰذا ہمارا حصہ دو۔ الغرض منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص